قرآن پاک کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد جس کو درجہ دیا ہے وہ ماں کو درجہ دیا ہے. اور یہ پھر دیکھیں تو ہم درجہ کیوں ملا یہ چیز دیکھنی ہے. لیکن اس کے بیچ میں ایک یہ بھی چیز ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ ماں کا بیوی کا جو ہے نا وہ عجیب سا ایک نا الجھن آ گئی ہوئی ہے. یعنی وہی عورت بیوی جب ماں بنتی ہے تو وہ اور ہو جاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی کا دیکھا جائے تو درجہ جو ہے نا وہ تیسرا آتا ہے. لیکن یہ اس کو درجے کی اس میں ہی نہیں ڈال دینا چاہیے بلکہ یہ ایک گول دائرے کی طرح ہے. یعنی کہ اس دائرے کے اندر سب سے پہلے ماں آتی ہے، پھر اولاد آتی ہے جس میں بیٹے بچے سب ایک نسل بنتی ہے، پھر بیوی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھا جائے تو ماں سے بھی پہلے پھر بیوی نظر آتی ہے. اور اس کا ثبوت کیا ہے، کیا دیکھا جائے گا اس میں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات ہوئی تو وہاں پر جب ان کو ایک ساتھی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے ساتھ کس کو بنایا؟ ان کی زوج کو انہی کے اندر سے پیدا فرمایا، ان کی بغل سے، ان کی پسلی سے پیدا فرمایا. تو یہ جو مطلب یہاں پر یہ جھگڑا رہتا ہے نا ساس بہو کا، تو اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ ماں کا کردار کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں ماں کو ہی لے لیتے ہیں، بیوی کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. تو ایک ماں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بعد جو ماں کا درجہ رکھا ہے وہ کیوں رکھا ہے؟ تو یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب بچہ بولنا شروع ہی کرتا ہے تو اس کی جو بے زبانی کے اندر سے جو پہلی ماما یا اماں ماما ماں ایسے بولتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ گود جس میں کل کی فنا یا بقا پل رہی ہے، اٹھ رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے، اسے رحمان کا بندہ کون سی ماں بنا رہی ہے اور انعام یعنی جانور کون سی بنا رہی ہے. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہماری گودوں میں پلنے والے بچے کیا تربیت حاصل کر رہے ہیں، کیا وہ لے رہے ہیں اس ماں سے، یا صرف رشتوں کی اہمیت کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو حقوق العباد کی بات کی ہے نا، تو بیوی ساس یا ماں کے نمبروں کی نہیں کی ہے. ہر رشتے کی اپنی جگہ عزت اور توقیر ہے. اگر آج بیوی کی عزت نہیں ہوگی نا اور اسے بچے سے بھی کم درجہ دیا جائے گا تو پھر وہ کسی صورت بھی اس خاندان اس نسل کی صحیح تربیت گاہ نہیں بن سکے گی، ایک اچھی ماں نہیں بن سکے گی. اور جیسے کہ ہمیں بتایا گیا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ دوسرے کا حق ہمارا فرض ہے اور ہمارا حق دوسرے کا فرض ہے. تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے. کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہماری گودوں سے اقبال، خالد بن ولید، ابو بکر، عثمان، عمر، علی جیسے رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے جلیل القدر بچے اٹھیں، اور بیٹیاں بھی خولہ، زینب، فاطمہ، خدیجہ اور عائشہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی بلند ہوں. اللہم